السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں شرح میت عامل انشاءاللہ تعلیل کے لغوی تشریح یعنی ترجمہ کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو امین وحیہ لابتداء الغایہ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ وللتبعیض نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم وللتبیین نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان وللزیادہ نحو قوله تعالی یغفر لکم من ذنوبکم۔ پہلے ہم اس کا جو ترجمہ ہے ترجمہ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد تعلیل کریں گے، ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ تو امین وحیہ لابتداء الغایہ نحو سرت من البصرہ، ومن اور من اور یہ لابتداء الغایہ غایات کے ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غایات کے ابتدا، غایات کا بہت معنی ہوتا ہے، یہاں ہو جائے گا مقصد، غرض، جو اصل مقصد ہے، یعنی ہم جہاں سے شروع کریں گے، یعنی مقصد جہاں ہے وہیں سے ہوگا، اصل مقصد جہاں سے ہم شروع کریں گے۔ غایت کی ابتدا یعنی مقصد کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مثال ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت میں نے سیر کیا، سفر کیا، بصرہ سے کوفہ تک۔ سرت سارا یسیرو سے سرتو ہے، یہ جیسے باع یبیع بیعت، اسی طرح سارا یسیرو سرتو، سارا یسیرو سائرن، یہ سرتو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ من البصرہ، بصرہ سے، الی الکوفہ، کوفہ تک میں سفر کروں گا۔ وللتبعیض اور بعض کے معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض یعنی کچھ معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، اخذت میں نے لیا، من الدراہم کچھ دراہم، بعض درہم لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ای بعض الدراہم من یعنی بعض درہم ہم لیے۔ وللتبیین اور تبیین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیان، واضح کے لیے استعمال ہوتا ہے، صاف طور پر بیان ہے۔ کیا ہے؟ نحو قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاجتنبوا الرجس، تم بچو رجسا سے یعنی گندگی سے، من الاوثان گندگی یعنی بتو، یعنی بت جو گندگی ہے وہ بت ہے، یعنی بتو سے گندگی، بتو کی گندگی، تو یعنی بت سے بچو، اصل رجسا کا معنی ہے بت۔ آئی الرجس الذی هو الاوثان، یعنی رجس جو ہے وہ رجس کیا ہے؟ خود بت ہے، رجس کیا ہے؟ خود بت ہے، یعنی بت سے بچو۔ وللزیادہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تو من ذنوبکم، من یہ زیادہ ہے، اگر من کو ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، ترجمہ صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاؤ، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا ترکیب۔ ومن وحیہ لابتداء الغایہ، واو حرف عطف ہے، من یہ ہم کہہ سکتے ہیں من جو ہے مبتدا ہے، ایک ترکیب ہے مبتدا، واو ہے، واو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، واو حرف معترضہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسی لیے واو کو ہٹا دیا گیا، تو من مبتدا ہے، ہیا بھی مبتدا ہے، یہ بھی تعلیل ہے، من مبتدا ہے، ہیا بھی مبتدا ہے۔ لام حرف جار ابتدائی، یہ ابتدائی، ابتداء یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، ابتداء مصدر ہے، باب افتعال سے ہے، ابتداء مصدر مضاف اور غایتی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا لام حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مستعمل اسم مفعول شبہ فعل کی، مستعمل اسم مفعول شبہ فعل، اور ہوا ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر
ہیا مبتدا کی خبر، ہیا مبتدا اور خبر سے مل کر پھر خبر ہو جائے گا من مبتدا کی، من مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ترکیب ہے انشاءاللہ تعالی، ایک ترکیب ہے، اسی طرح بھی ترکیب کیا جاتا ہے اور کئی طرح کے ترکیب ہوتا ہے۔ میں نے ایک طرح کے کیا، نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، مثال کے طور پر مثال دے دیا ہے، نحو یہ مضاف ہے، سرت فعل انا ضمیر فاعل، من حرف جار، بصرتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا سرت فعل کا متعلق اول، الی حرف جار الکوفتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا سرت فعل کا متعلق ثانی، سرت فعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر، سرت فعل انا ضمیر فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوا مثالہ محذوف مبتدا کی، مثالہ محذوف مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وللتبعیض، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ ترکیب آسان ہے بالکل۔ تبعیض، یہ تبعیض باب بعض یبعض، تبعیض باب تفعیل کا مصدر ہے، واضح ہے ترکیب انشاءاللہ۔ یہاں لام پوشیدہ ہے، من پوشیدہ ہے، یعنی من مبتدا ہے، للتبعیض خبر ہے۔ اس کے بعد ہو گیا نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، نحو مضاف، اخذت فعل انا ضمیر فاعل، من حرف جار، دراہم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اخذت فعل کا، اخذت فعل اور فاعل اور متعلق سے مل کر یہاں ہم کرتے ہیں مفسر، آئی حرف تفسیر، بعض مضاف، الدراہم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر تفسیر، مفسر اور تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا نحو مضاف کا، نحو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مثالہ محذوف مبتدا کی، مثالہ محذوف مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد اور وللتبیین، یعنی بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ای الرجس الذی هو الاوثان، یعنی فاجتنبوا، یہاں ہم ترکیب کریں گے، یہاں سے نحو مضاف ہے اور قولی مصدر مضاف ہی ذوالحال، اور تعالی فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہو جائے گا ہی ذوالحال کا، ہی ذوالحال اور تعالی حال سے مل کر مضاف الیہ ہوگا قولی مصدر مضاف کا، قولی مصدر مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر قول، ہم یہاں قول کریں گے، فا جو ہے فا حرف تفصیلیہ کہہ سکتے ہیں اور کوئی فا کہہ سکتے ہیں، یہاں فا یا فصیحہ کہہ سکتے ہیں، فا کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد دیکھیے فاجتنبوا، اجتنبوا فعل اور انتم ضمیر فاعل، الرجس مفعول، الرجس مفعول، تو یہاں من الاوثان، من حرف جار، اوثانی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا فاجتنبوا فعل کا، فاجتنبوا فعل اور فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ انشاء خبریہ ہو کر کے ہم یہاں کریں گے مفسر۔ اس کے بعد آئی کیا ہے، آئی حرف تفسیر، اور الرجسہ یہ یہاں موصوف کریں گے، الرجسہ کو موصوف، الذی اسم موصول اور ہوا یہ مبتدا، اوثان یہ خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہو گیا الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اور صلہ سے مل کر صفات ہوگا الرجسہ اسم موصوف کا، الرجسہ موصوف اور صفات سے مل کر تفسیر، مفسر اور تفسیر سے مل کر مقولہ ہوگا، مفسر پہلے ہے اور اس کے بعد تفسیر ہوا، مفسر اور تفسیر سے مل کر مقولہ، قول اور اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، نحو مضاف کا، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگا مثالہ محذوف مبتدا کی، اس طرح ہو جائے گا مثالہ محذوف مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد کیا ہے والی زیادہ، اور زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واضح ترکیب ہے، نحو قولہ تعالی، یہ قولہ تعالی یہ قول ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، یہ کیا ہے مقولہ ہے، یغفر فعل ہے اور ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جار، کاف مجرور،
جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا یغفر فعل کا، من حرف زار ذنوبی مضاف اور کوم مضاف الیہ، ذنوب مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق یغفر فعل کا، یغفر فعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مقولہ قولہ تعالیٰ کا، قولہ تعالیٰ قول اور مقولہ سے مل کر مضاف الیہ نحو مضاف کا، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگا، خبر ہوگی مثالہ محذوف مبتدا کے، مثالہ محذوف مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ترکیب ہو گیا، اور جو لغوی معنی ہے لغوی معنی بھی واضح ہے، بالکل اس میں کوئی کٹھن بات تو نہیں ہے۔ جیسے اوثان ہم دیکھ رہے ہیں، اوثان، تو اوثان یہ وثن کی جمع ہے، اوثان کا معنی ہوتا ہے بت، اور کوئی الرجس ارجاس، یہ ارجاس یہ جمع ہے، الرجسہ کا معنی ہوتا ہے پلیدی گندگی، فجتنبون یہ بھی واضح ہے، اجتنابون باب افتعال سے آیا ہے، اجتناب کا معنی اجتناب کرنا، بچنا، پرہیز کرنا، اور ذنوب یہ ذنبن کی جمع ہے، اور اس میں کوئی کٹھن مشکل لفظ نہیں ہے۔ ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ظاہر سی بات ہے، اس کو بتانا بھی چاہیے۔ اگر من کے بالمقابل الی آ گیا، من کے بالمقابل، من کے بدلے اگر الی آ جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا، من کا ابتدا ہوگا، من کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ابتدا کے لیے استعمال ہوگا۔ ہم ابتدا کیسے بتا سکتے ہیں کہ من کے بالمقابل اگر الی آ گیا تو اس وقت ابتدا کا، من کا جو معنی ہوگا ابتدا کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو من بعض کا معنی دے گا، بعض، تو اگر من جیسے ہے تو من کی جگہ لفظ بعض کا آنا صحیح ہو، اگر لفظ بعض کا آنا صحیح ہو من کی جگہ پر اگر بعض لفظ لکھ دیا جائے تو اس وقت من ہم کہیں گے تبعیض کے لیے ہے، بعض کے معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو گیا۔ تبعین ہم بیان کے لیے استعمال ہوا ہے یا تبعین کے لیے استعمال ہوا ہے، کیسے کہیں گے؟ اگر تبعین من کی جگہ پر الذی لا کر کے ہم دیکھیں گے کہ الذی لا کر کے معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر الذی لا کر کے اس کا معنی صحیح ہو جاتا ہے، درست ہوتا ہے، تو من کی جگہ الذی لگ گیا تو وہ ہم جان لیں گے کہ یہ جو من ہے یہ من تبعین کے لیے ہے۔ وللزیادہ، تو زیادہ کے لیے استعمال کب ہوتا ہے؟ تو زیادہ کے لیے استعمال ہم ایسے اس کو دیکھیں گے کہ من کو اگر ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس وقت ہم کہیں گے جو من ہے وہ من استعمال ہوا ہے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم ترکیب انشاءاللہ کر دیے اور اس کے بعد لفظی جو ترجمہ ہے اس کو بھی کر دیے، آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگلے سبق کے لیے تیار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔